صحابہ نے جو رکھا کاش وہ ایمان رکھتے ہم، اور ادب سے چومتی دنیا ہمارے ہاتھوں کو جناب، گر موبائل کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم، گر موبائل کی طرح ہاتھوں میں قرآن رکھتے ہم، لیکن آج قرآن کے بجائے ہم قرآن سے بڑا بڑا موبائل لگ رہے ہیں، لیپ ٹاپ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ارے موبائل کب تک کام آئے گا؟ موبائل ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ ضروریات کو پوری کر سکتے، ہر اعتبار سے نیک کام کرنا چاہے تو نیک کام کر سکتے ہیں، اگر فحشات میں مبتلا ہونا چاہے تو مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس میں دونوں سیزن ہے، اس میں دونوں آپشن ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ موبائل سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، مثبت پہلو کو اختیار کرتا ہوا میں آپ حضرات کے درمیان یہ بات بتاتا چلا ہوں کہ موبائل سے، فون سے، نتار سے، موبائل سے، فون سے، نتار سے ہم تصور میں ملتے ہیں سرکار سے۔ موبائل سے، فون سے، نتار سے ہم تصور میں ملتے ہیں سرکار سے، اور جائیں نیٹ ورک کیوں دوستو، جبکہ ہے دل کا کنیکشن ان کے مینار سے، جبکہ ہے دل کا کنیکشن ان کے مینار سے۔ اب دستار فضیلت کا حسین منظر آپ حضرات اپنے ماتحوں کی نگاہوں سے دیکھا، اب آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے بیان۔ بہت اچھے، بالکل بالکل۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ جو کہ جھارکھنڈ کے سرزمین سے تشریف لائے ہیں، آپ حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا اکرم صاحب، حضرت مولانا اکرم صاحب، اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کر لینا چاہتا ہوں کہ مورخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں، مورخ جب جنون عشق کی تاثیر لکھتے ہیں، ہر ایک سچائی کو اسلام کی جاگیر لکھتے ہیں، اور زمین والوں ہمارے قد کا اندازہ نہیں تم کو، فلک پر خون سے ہم نعرہ تکبیر لکھتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کمیٹی کا کہنا ہے کہ دل خیرآبادی صاحب کو بلایا جائے، اس لیے بالکل مختصر انداز میں جناب دل خیرآبادی صاحب کے حوالے مائک کر رہا ہوں کہ سوال یہ کیا نور کا اجالا ہے، سوال یہ کیا نور کا اجالا ہے، جواب یہ کہ محمد کا بول بالا ہے۔ واہ حضرات، میں چاہ رہا تھا کہ حضرت آ گئے ہیں، جو میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے موجودگی میں میں سن لیتا حضرت کو، پھر بعد میں حضرت کے بعد میں آپ کی خدمت میں اشعار پیش کرتا۔ صرف 4 مصرے حاضر کر دے رہا ہوں۔ حفاظ اکرام، یہ 5 حفاظ اکرام ہیں، ان حفاظ کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ کہ اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم و شان ہے، اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم و شان ہے، کتنی عظیم و شان ہے، اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم و شان ہے، فضل رب سے فضل رب سے جس کا بیٹا، فضل رب سے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم شان ہے، فضل رب سے جس کا بیٹا حافظ
जज़ाकल्लाह। 4 मिसरे मैंने हाजिर करने की कोशिश की, किसी ने इनाम नहीं दिया। वही हाफिज कुरान जो आज जिनके सर पे दस्तार बंधी है, उन्होंने पढ़ के इस्तेकबाल किया। अल्लाह आपके देने को कबूल फरमाए। हाफिज कुरान है, हाफिज कुरान है कि मदरसा इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया, मदरसा इस्लामिया की एक अलग ही शान है। मदरसा इस्लामिया की एक अलग ही शान है। आज की जिंदाबाद। आज की महफिल के दूल्हा हाफिज कुरान है। चूंकि मैं वादे का भी पक्का बनना चाहता हूं, इसलिए मैंने 4 मिसरे के सिर्फ हवाले से हाजिरी दर्ज करा ली है। फिर इंशाअल्लाह हजरत के बाद देखिएगा दिल खैराबादी सच्चा है कि झूठा है, इनके बयान से आप खुद लुत्फ अंदोज होंगे और आप रोने पर भी मजबूर हो सकते हैं। मेरा दावा है इंशाअल्लाह। देखें ये पीछे जो कंबल नहीं, खाली इधर से मुझे देखने के लिए चाहिए। पीछे हमारी आदत है पीछे देखने, और हजरत को देख रहे हैं। ओ ये कुर्सी पर वाली वैसे कर देगा देखिए। इधर आ जाइए। असल बड़ों की सरपरस्ती रहे तो हिम्मत मिलती, समझे ना, इसलिए आप लोग इधर आ सकते हैं क्या? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। 5 साल के बाद ये दस्तारबंदी का मंजर है, आप लोगों की सबकी मेहनत है। आ जाइए, आ जाइए, माशाअल्लाह। आ जाइए, आ जाइए। आने बोल रहे, जाने नहीं। आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। जो पीछे बैठे आगे आइए, सब बैठ जाइए। आधा घंटा के लिए सब बैठ जाइए, बस हम आधा घंटा। आ जाइए, जितना टाइम लेंगे उतना ही टाइम बोलेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین اللہم صل على سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی عظیم المرتبت صدر اجلاس، اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، حفاظ کرام، شعراء اسلام، آج کا یہ جلسہ جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہوا ہے۔ مدرسے کا نام مدرسہ اسلامیہ عالمیہ، مدرسہ اسلامیہ عالمیہ، اور یہ گاؤں کا نام صالح کوٹھا، اور یہ مدنا پور میں آتا ہے، بنگال ہے، مدنا پور بنگال، مدرسہ اسلامیہ عالمیہ میں زیر تعلیم یہ بچے ہیں جنہوں نے اس ادارے میں رہ کر قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ آج ان حفاظ کرام کے سروں کے اوپر دستار باندھی جا رہی ہے۔ خوش نصیب ہیں یہ حفاظ، خوش نصیب ہیں ان کے والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا فیصلہ کیا، وہ خوش نصیب ہیں اور مبارکباد کے مستحق ہیں مدرسہ اسلامیہ عالمیہ کے ذمہ داران اور اساتذہ اور اس گاؤں کے تمام مسلمان باشندگان، اس گاؤں کے رہنے والے ایک ایک فرد مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس ادارے کو سجایا، اس کو سنوارا اور آج کے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ مجلس بہت اعلیٰ ہے اور اس کی نسبت بڑی عظیم ہے، اس لیے کہ آج کے اس مجلس کی نسبت اللہ کے کلام سے ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے، یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحیفے، یہ سب کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ قرآن کریم
یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ پاک نے 7 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن کو محفوظ کر دیا، 5 سال کے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا، 8 سال کے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا، 10 سال کے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ساری دنیا میں آپ کو ایک تورات کا حافظ نہیں ملے گا، آپ کو ساری دنیا میں ایک انجیل کا حافظ نہیں ملے گا، ساری دنیا میں ایک زبور کا حافظ نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا صرف اور صرف اعجاز ہے کہ قرآن کے حفاظ ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں آپ کو قرآن کے حفاظ ملیں گے۔ آپ جس گاؤں میں جائیں، آپ جس قریے میں جائیں، آپ جس شہر میں جائیں، آپ جس مقام پر جائیں، آپ کو وہاں قرآن کے حفاظ ملیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور اس کتاب کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مقدس کلام کو اپنے بندوں کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ یہ مدرسے ہیں، یہاں پر 2 سال میں بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم 3 سال میں حافظ ہوتا ہے، کسی مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم 4 سال میں حافظ ہوتا ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ قرن اول سے آئیے، آپ پچھلے زمانے سے آئیے، آپ کے سامنے ایسی تاریخ ملے گی۔ 1 مہینے میں بھی قرآن کو حفظ کر لیا، 7 دن میں بھی قرآن کو حفظ کر لیا، 3 دن میں بھی قرآن کا حفظ کر لیا، 7 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ، جو ابھی کچھ دنوں پہلے اللہ کے پیارے ہوئے عالمی شخصیت تھے، حضرت پیر صاحب نقشبندی رحمہ اللہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ہمارے شیخ کے مدرسے میں، غور سے سنیے، ماں بہنیں بھی آج کے اس جلسے میں ہیں، میں ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا آپ بھی غور سے سنیں تاکہ آپ کے دلوں کے اندر بھی قرآن کی عظمت پیدا ہو سکے، اور جس طریقے سے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی قرآن کریم کو حفظ کر سکیں، ہمارے بچے حافظ بن رہے ہیں، ہماری بچیاں بھی حافظہ بنے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ میرے شیخ کے مدرسے میں ایک ڈبل ایم اے کی ہوئی لڑکی آئی، ڈبل ایم اے کی ہوئی، حضرت ڈبل ایم اے کی ہوئی لڑکی جس کی عمر 30 سال سے متجاوز تھی، ہمارے شیخ کے مدرسے میں آئی، آ کر یہ کہنے لگی کہ میں اس مدرسے میں داخلہ چاہتی ہوں اور قرآن کریم حفظ کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے شیخ نے مشورہ کیا اور اساتذہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے ان سے یہ کہا جائے کہ یہ عربی درجے میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ اب ان کی عمر بہت ہو چکی ہے، اس عمر میں یہ حفظ کا میں داخلہ لیں گی اور یہ حفظ کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی، پھر یہاں کم عمر کی بچیاں ہیں، ان کی عمر بہت زیادہ ہے۔ مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں حفظ کرنا چاہتی ہوں، قرآن کریم حفظ کرنے کے ارادے سے آپ کے مدرسے میں داخلہ لینا چاہتی ہوں، آپ اس کی اجازت مرحمت فرمائیں۔ چنانچہ حضرت شیخ نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا اور اجازت دے دی، وہ داخلہ لے کر کے اور قرآن کریم کا حفظ شروع کرتی ہے۔ 7 مہینے کے اندر ڈبل ایم اے کی ہوئی لڑکی قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیتی ہے، قرآن کریم سنا دیتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، عمر کا تقاضا کچھ نہیں۔ 5 سال کے بچے کے سینے میں بھی اللہ قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے، اور 35 سال کی بچی کے نوجوان جوان بچی لڑکی کے سینے میں بھی اللہ قرآن کریم کو محفوظ کر دیتا ہے، اور 65 سال کے بوڑھے کے سینے میں بھی اللہ قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ چنانچہ حضرت فرما رہے تھے
کہ وہ ڈبل ایم میں کی ہوئی لڑکی 7 مہینے کے اندر حافظ قرآن بن گئی۔ اور سنیے، ہم سب کے سروں کے تاج حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، اللہ اللہ، جنہوں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں کہ میں خانہ کعبہ کے چھت پر ہوں، خواب دیکھا تھا بچپن میں حرم کعبہ کے چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں بہ رہی۔ حضرت نے بچپن میں یہ خواب دیکھا، اس زمانے کے کسی عارف باللہ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ اللہ پاک اس بچے سے دین کا ایسا کام لے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جاری ہوگا، علم کا ایسا کام لے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جاری و ساری ہوگا۔ آج دارالعلوم دیوبند کا فیض صرف مدناپور میں نہیں، صرف بنگال میں نہیں، صرف جھارکھنڈ میں نہیں، صرف بہار میں نہیں، صرف یو پی میں نہیں، صرف ہندوستان میں نہیں، صرف افغانستان میں نہیں، صرف بنگلہ دیش میں نہیں، صرف پاکستان میں نہیں، صرف یورپ کے ممالک میں نہیں، پوری دنیا میں۔ آپ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، دنیا کے جس شہر میں چلے جائیں، آپ یورپ کے ممالک میں چلے جائیں، آپ عرب کے ممالک میں چلے جائیں، آپ ایشیا کے ملک میں چلے جائیں، آپ دنیا کے جس خطے میں چلے جائیں، دنیا کے جس کونے میں چلے جائیں، آپ وہاں چلے جائیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ فیجی آپ چلے جائیں، دارالعلوم دیوبند کے استاد بحر العلوم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ہم سب کے استاد فرماتے ہیں کہ جب میں فیجی پہنچا جہاں سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، وہاں پہنچا تو وہاں پر میں نے مدرسہ دیکھا، اور وہاں جب علماء سے ملاقاتیں ہوئی، ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے پڑھے ہیں، تو علماء نے کہا کہ حضرت دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہیں۔ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی دارالعلوم کا فیض ہے، بنگال میں نہیں، پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ حج کے سفر میں جا رہے تھے، اس زمانے میں ہوائی جہاز میں نہیں، پانی جہاز میں سفر کیا کرتے تھے، پانی جہاز میں سفر ہوتا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پانی جہاز پر نکلے رمضان سے پہلے حج کے لیے نکل گئے۔ اتفاق کی بات، جس جہاز پر حضرت سوار تھے اس میں کوئی ایک بھی حافظ قرآن نہیں تھا، اور حضرت بھی حافظ نہیں تھے۔ بہت بڑے عالم تھے لیکن حافظ نہیں تھے۔ اب رمضان کا چاند نظر آیا، تراویح کا مسئلہ، تراویح کیسے پڑھی جائے، تراویح کون پڑھائے، چنانچہ حضرت نے معمول بنایا روزانہ دن میں 1 پارہ قرآن کریم یاد فرماتے اور رات عشاء کے بعد تراویح میں پڑھا دیتے۔ اس طریقے سے ادھر 30 رمضان مکمل ہوئے اور حضرت کے 30 پارے قرآن سینے میں محفوظ ہو گئے۔ 30 رمضان مکمل، ادھر 30 پارے، قاری صاحب 30 دن میں حافظ قرآن۔ آئیے میں تھوڑا اور آگے آپ کو بتاؤں۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، ان کے شاگرد خاص تھے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ۔ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج آپ کے ہندوستان کے نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ شاعر جناب دل خیر آبادی بیٹھے ہوئے، جو ابھی کچھ دنوں پہلے قطر میں ہندوستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پوری دنیا میں جنہیں سنا جاتا ہے دل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دل صاحب کی یہ خوبی ہے کہ یہ علماء کرام کے بیانات کو خود سنتے بھی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ذرا توجہ کیجئے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ، ان کے شاگرد تھے حضرت مولانا عبدالحق صاحب، آج کے جلسے کے بہترین نقیب۔ ان کے شاگرد خاص تھے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ۔
یہ جب حضرت کے خدمت میں پہنچے، حضرت کے درس حلقہ درس میں بیٹھنے کے لیے جب گئے تو حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم حافظ ہو؟ تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں حضرت میں حافظ نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا میرے حلقہ درس میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو حافظ قرآن، میرے حلقہ درس میں وہی بیٹھ سکتا ہے جو حافظ قرآن ہو، یہ میرے یہاں کا ضابطہ ہے، حافظ نہیں اس کا داخلہ نہیں۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ واپس چلے گئے 7 دن کے بعد پھر آئے، 1 ہفتے کے بعد حضرت سے کہا حضرت اجازت دے دی جائے، حلقہ درس میں بیٹھ جاؤں، داخلہ منظور ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا میں نے تو پچھلے ہی ہفتہ تم سے کہا کہ میرے مدرسے کا ضابطہ یہ ہے، میرے حلقہ درس میں بیٹھنے کا ضابطہ یہ ہے کہ وہی میرے درس حلقہ میں بیٹھے گا جو حافظ قرآن ہوگا، تم حافظ تو ہو نہیں؟ کہا حضرت الحمدللہ اب میں حافظ قرآن بن چکا ہوں۔ 7 دن میں، کتنے دن میں حضرت؟ 7 دن میں امام محمد رحمت اللہ علیہ 7 دن میں حافظ قرآن بن گئے۔ کہا حضرت اب میرا قرآن آپ امتحان لے لیں میرے حفظ کا اور اجازت دے داخلے کی۔ آئیے اور آگے بڑھیے۔ اس وقت عالم اسلام کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت کی ایک کتاب ہے، مختلف مضامین کو انہوں نے جمع کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے تراشے۔ حضرت کی کتاب کا نام ہے تراشے۔ اس کتاب میں حضرت نے لکھا ہے کہ کچھ علماء ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، علماء کی مجلس تھی، مجلس میں ذکر آیا، اس زمانے کے بڑے عالم تھے حضرت ہشام کلبی، حضرت ہشام کلبی اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے عالم تھے، محدث تھے۔ مجلس میں تذکرہ آیا کہ حضرت ہشام ہیں تو بہت بڑے عالم لیکن حافظ نہیں ہے، حافظ نہیں ہے۔ یہ بات کسی نے ان تک پہنچا دی کہ علماء کی مجلس تھی اور علماء کی مجلس میں اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ عالم ہیں، حافظ نہیں ہے۔ حضرت ہشام کلبی کو احساس ہوا بات تو سچی ہے، میں حافظ نہیں ہوں۔ قرآن کریم حفظ شروع کیا اور 3 دن کے بعد اس مجلس میں موجود علماء سے ملاقات انہوں نے کی اور یہ کہا کہ آپ کا احسان ہے، آپ سب کا ہم شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارا ذکر کیا، آپ کے ذکر کرنے سے میں اس جانب متوجہ ہوا۔ اب آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے آپ ہمارے حفظ قرآن کا امتحان لے لیں، آپ طے کریں کون ممتحن ہوں گے۔ الحمدللہ 3 دن میں میں نے قرآن کریم حفظ مکمل، 3 دن میں مکمل، 7 دن میں مکمل، 1 مہینے میں مکمل۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اور ایک بات اور سناؤں آپ لوگوں کو مدنہ پور والوں، یہ تو ہندوستان ہے، غور سے سنیے، یہ تو ہمارا ملک ہے، ہندوستان ہمارا ملک ہے۔ یہاں پر ہمارے بزرگوں نے مدرسے قائم کر دیے، ہمارے بزرگوں نے محنت کی۔ 1857 سے لے کر 1867 تک 10 سال تک ہمارے بزرگوں نے گرم گرم آنسو بہائے، روتے رہے، دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، مظاہر علوم قائم ہوا، شاہی مراد آباد قائم ہوا، ندوۃ العلماء قائم ہوا، یہ بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے، مکاتب کا جال بچھانا شروع کیا، پورے ملک کے اندر مدارس قائم کیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا دین ہے، پورے ملک میں مدارس اسلامیہ انہوں نے قائم کیا، مکاتب دینیہ قائم کیا۔ آج ہر گاؤں میں ہمارے بچے حافظ قرآن بن کر پڑھ نکل رہے ہیں، عالم دین نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان مدرسوں کا دین ہے، یہ ان مدرسوں کا صدقہ ہے، یہ ہمارے اکابرین کا دین ہے۔ اللہ ہمارے اکابرین کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اے میرے دوستو، آؤ ذرا میں آپ کو تاریخ بتاؤں
ان ممالک کا جہاں پر مدرسے قائم کرنے تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کو رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ قرآن کریم پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کا نسخہ بھی اپنے گھر کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن پڑھنے پر پابندی، قرآن پڑھانے پر پابندی، قرآن کریم کا نسخہ گھر پہ رکھنے پر پابندی۔ اگر کسی کے یہاں قرآن کریم مل جائے تو اسے عمر قید کی سزا دی جاتی تھی۔ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہوا مل جائے، قرآن پڑھاتا ہوا مل جائے تو اسے پھانسی کی سزا دی جاتی تھی۔ مدرسوں کو بلڈوزر چلا دیا، مدرسوں کو استبل بنا دیا، مدرسوں کے اندر شراب خانے کھول دیے گئے اور مدرسے اور مسجدوں کو مسمار کر دیا، قرآن کو جلا دیا، قرآن پڑھنے پر پابندی، قرآن پڑھانے پر پابندی۔ ایسی پابندی روس کے اندر جب کمیونسٹ کا انقلاب آیا اور پابندی لگی، 1 سال پابندی نہیں رہی، 5 سال پابندی نہیں رہی، 10 سال پابندی نہیں رہی، 70 سال تک تقریباً یہ پابندی رہی۔ حضرت کتنے دنوں تک پابندی رہی؟ 70 سال تک پابندی رہی، 70 سال تک پابندی رہی۔ پابندی کے بعد وہاں کی ایک جماعت ہندوستان آئی، ایک جماعت وہاں سے ہندوستان آئی۔ اس جماعت میں اس وقت جو مرکز نظام الدین کے امیر ہوا کرتے تھے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا کہ آپ اس جماعت کے ساتھ جو ہے جائیں، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم اور دیگر اداروں کا معائنہ بھی کروائیں، آپ اس کے ساتھ بحیثیت ترجمہ میں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب اس جماعت کے ساتھ چلنے لگے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس جماعت میں ایک نہیں تقریباً 1 درجن حافظ تھے، اور اس میں سے ایک نے جب قرآن کریم پڑھا تو میں حیرت زدہ رہ گیا۔ اس سے پہلے اتنا شاندار قرآن کریم اتنے بہترین لہجے میں میرے کانوں نے سنا نہیں۔ اتنا شاندار قرآن میں نے جب سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا یہ بتائیے آپ جہاں سے آئے ہیں وہاں قرآن پر پابندی، قرآن پڑھنے پر پابندی، قرآن پڑھانے پر پابندی، مدرسوں پر پابندی، پھر آپ کیسے قرآن سیکھے؟ آپ نے کیسے قرآن پڑھ لیا؟ آپ کیسے حافظ قرآن ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک نہیں، یہاں تو 11 حافظ اس جماعت میں موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ 11 تو یہاں پر ہیں، ہمارے ملک میں سینکڑوں حافظ ہیں، ہر گاؤں میں حافظ ہے، ہر قریے میں حافظ ہے، ہر شہر میں حافظ ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کیسے ہوا؟ اتنی لمبی مدت تک پابندی رہی، پھر کیسے؟ تو انہوں نے جو بات سنائی ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مدنا پور کے مسلمانوں ذرا سنو، آپ کے دل میں مدرسہ اسلامیہ عالمیہ کی عظمت پیدا ہو جائے گی، ان مدرسوں کی وقت آپ کے دلوں کے اندر جاگزی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ مدرسے ہمارے محلے میں ہیں تو ہمیں اس کی حیثیت اور اس کی وقت اور اس کی عظمت کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس کی عظمت کا پتہ اس وقت چلے گا جب آپ وہاں کی تاریخ پڑھیں گے جہاں مدرسے پر پابندی اور پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی لگی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جب ہمارے ملک میں حکومت کے جانب سے پابندی لگ گئی، مدرسے بند کر دیے، قرآن پڑھنے پر پابندی لگ گئی، قرآن پڑھانے پر پابندی لگ گئی، تو ہم لوگوں نے ایک تدبیر اختیار کی۔ کیا تدبیر اختیار کی؟ تدبیر یہ اختیار کی کہ ہم لوگ ایک مصنوعی جنازہ تیار کر دیں۔ مصنوعی جنازہ یعنی مرا نہیں ہے، زندہ آدمی کو لٹا دے جنازے کی شکل میں، زندہ آدمی کو مصنوعی اس کو کہتے ہیں کہ نقل کرنا، اصل نہیں نقل۔ زندہ آدمی کو لٹا دیتے جنازے کی چارپائی میں، اور قبرستان میں پہلے سے کچھ لوگ قبرستان پہنچ کر کے اور ایک قبر تیار کرتے، قبر کا گڈھا کھود دیتے اور جنازہ لے کر کاندھے پہ اٹھا کر لے کر کے جاتے، مصنوعی جنازہ۔ اور
قبر کے اندر ایک حافظ قرآن داخل ہو جاتا ایک قبر میں، اور 4 4 5 5 6 6 7 7 بچے قبر کے اندر اتار دیتے، اور قبرستان کے گیٹ میں ایک نگراں متعین کر دیتے کہ کوئی آوے پولیس کا عملہ تو وہ اشارہ کر دے، اور جب اشارہ ملتا تو ہم لوگ یوں ہی وہ نکل جاتے اور مٹی ڈالنا شروع کر دیتے، تاکہ عملہ یہ سمجھے کہ کسی کا انتقال ہوا ہے اور یہ لوگ دفن کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ کہا کہ حضرت ایک بچہ مدرسے میں 3 سال میں حافظ بنتا ہے، 2 سال میں حافظ بنتا ہے، 4 سال میں حافظ بنتا ہے، لیکن ہم نے اس تدبیر کے ساتھ ایک ساتھ ایک حافظ 6 6 7 7 بچے کو قبر میں اتار دیتے اور موم بتی کی روشنی جلا دیتے۔ کہ حضرت اس تدبیر کے ساتھ موم بتی کی روشنی میں قبر کے گڈھے میں 3 مہینے اور 7 مہینے میں ہم نے حافظ قرآن تیار کیا۔ تین مہینے میں اور 7 مہینے میں ہم نے حافظ قرآن تیار کر دیا۔ میرے دوستو، آج یہ مدرسے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں قبر کے گڈھے میں اتر کر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ مدرسے قائم ہوئے، آج یہ بچے جو ہے حافظ قرآن بن کر کے نکلے۔ آپ سب ہاتھ اٹھا کر ارادہ کیجئے، انشاءاللہ مدرسے سے ہم لوگ محبت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ، پڑھانے والے بچوں سے، اساتذہ سے بھی